بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام جو ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، والدہ محترمہ اور دادا جان کا نام آپ کے سامنے بیان کیا۔ یاد رکھیں، جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے بطن اقدس میں تھے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں یتیم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے والد محترم تو تھے نہیں، تو لہذا دادا جان کو خبر ملی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آپ نے دیکھا، بچہ ویسے ہی پیارا ہوتا ہے اور وہ نبیوں کا امام ہو، اللہ کے حبیب ہو، تو ان کی خوبصورتی کا، ان کی جو ہے کشش کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کیا اور خانہ کعبہ میں لے جا کر آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اور آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میں آپ کو دیکھنے والوں کو یہ اور بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کیا، ختنہ شدہ آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے جسم مبارک پر جو ہے خوشبو لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر جو ہے ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، جسے لونڈی بھی کہا جاتا ہے، کنیز بھی کہا جاتا ہے، تو لہذا اس کو جو ہے ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا، یعنی یہ ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی جو ہے آتی ہے ابو لہب کے پاس اور یہ بشارت دیتی ہے، خوشخبری کہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو ابو لہب جو رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا لگتا ہے، تو لہذا یہ بے حد خوش ہوتا ہے اور اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کرتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں مجھے کوئی خیر نہیں ملی، بس اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ثویبہ کو آزاد کیا تھا انگلی کے اشارے سے، تو اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے تو کچھ آرام آ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ابو لہب کافر تھا اور اس نے جو ہے اپنے جو ہے بھتیجے کی ولادت پر جو ہے باندی کو آزاد کیا، یعنی خوشی کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دیکھ اس کے عذاب میں تخفیف کی۔ تو لہذا ہم مسلمان، اس نے بھتیجے کی نیت سے کیا تھا، وہ کافر تھا، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم جو ہے اس نیت سے خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ کے حبیب کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی جان ہے، آپ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس جو ہے ولادت پر ہم خوشی کا اظہار کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسا انعام و اکرام سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالی کی کیسی رحمت کا نزول ہوگا اور اللہ پاک ہم سے کیسا خوش ہوگا۔
تو لہذا یہ مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کے صدقے میں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ پاک میرے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کے رزق حلال میں خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.